السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ سوال و جواب کے سلسلے کو شروع کرنے سے پہلے ہم آپ سے امید کرتے ہیں اور ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ اگر ہماری ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل اسلام تک کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں اور ہماری ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کے پاس اسلامک نالج پہنچ سکے۔ آج کا سوال پوچھنے والے جناب سورج صاحب ہیں ممبئی سے۔ سورج یادو نے پوچھا ہے کہ اسلام عورتوں کو برقع پہننے کو ضروری کیوں قرار دیتا ہے اور عورتوں کو گھر میں رہنے کو کیوں کہتا ہے؟ یہ سراسر عورتوں کے ساتھ ناانصافی اور ان کے ساتھ ظلم ہے۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اسلام عورتوں کو ترقی نہیں دینا چاہتا، گویا حاصل یہ ہے کہ اسلام عورتوں کے ساتھ ظلم کا برتاؤ کرتا ہے اور انصاف کا برتاؤ نہیں کرتا۔ یہ انہوں نے پوچھا ہے۔ جواب: سیکولر میڈیا اسلام میں عورت کی حیثیت کو اکثر نشانہ بناتا رہا ہے۔ پردے یا اسلامی لباس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ عورت اسلامی شریعت کی محکوم اور اس کی باندھی ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم حجاب کے بارے میں تجزیہ کریں، ہمیں اسلام سے پہلے کے معاشروں میں عورتوں کی حیثیت کا جائزہ لینا ہوگا۔ تاریخ کی ان مثالوں سے بات واضح ہو جاتی ہے کہ قدیم تہذیبوں میں عورتوں کی کوئی وقعت نہیں تھی اور اسے صرف ایک شہوانی جذبات کی تسکین کا ذریعہ سمجھا جاتا تھا، یہاں تک کہ اسے بنیادی انسانی شرف و عزت سے بھی محروم کر دیا گیا تھا۔ اور بابل کی تہذیب میں عورت کو گھٹیا سمجھا جاتا تھا اور ان قوانین کے مطابق وہ تمام حقوق سے محروم تھی۔ چنانچہ اگر ایک آدمی قتل کر دیتا تو اس کو سزا دینے کے بجائے اس کے بیوی کو سزائے موت دی جاتی تھی۔ یونانی تہذیب، جسے قدیم تہذیبوں میں بہت ہی اعلیٰ اور شاندار سمجھا جاتا ہے، اس میں عورتوں سے متعلق تمام حقوق جو تھے تمام حقوق سے محرومی تھی اور اسے حقیر سمجھا جاتا تھا۔ یونانی دیو مالا میں ایک خیالی عورت جسے پنڈورا کہا جاتا ہے، اسے انسان کی بدقسمتی کی بنیادی وجہ سمجھا جاتا تھا۔ یہ لوگ عورت کو کم تر سمجھتے تھے مرد سے، اور یہ بھی صحیح ہے کہ عورت کی دوشیزگی کو بہت قیمتی سمجھا جاتا تھا اور اس بارے میں اسے خاص اہمیت دی گئی تھی، مگر بعد میں اس تہذیب پر بھی انانیت اور جنسی بے راہ روی حاوی ہو گئی اور اس کے اندر طوائف کا رجحان عام ہو گیا۔ رومی تہذیب جب اپنے عظمت کی بلندیوں پر تھی تو اس کے اندر ایک مرد یہ اختیار کر رکھتا تھا کہ وہ اپنی بیوی کی جان لے سکتا ہے۔ طوائفیت اور عوریانیت اس تہذیب میں عام تھی۔ مصر کی تہذیب میں عورت کو مجسم برائی سمجھا جاتا تھا
اور اسے شیطان کی علامت قرار دیا جاتا تھا۔ اسلام سے پہلے عرب کے اندر عورتوں کو بہت زیادہ حقیر سمجھا جاتا تھا اور عموماً لڑکی کو پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ اسلام آتے ہی اسلام نے عورتوں کو برابری کا حق دیا اور اس کے حقوق کا تعین 1400 سال قبل کر دیا، اور 1400 سال پہلے اسلام نے ان سب کے حقوق بتا دیے۔ اور اسلام یہ امید کرتا ہے کہ عورت اپنے اس درجے کو برقرار رکھے گی۔ عام طور پر برقع کو صرف عورت کے پس منظر میں زیر بحث لایا جاتا ہے، جبکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے مردوں کو بھی پردہ کی پردہ کرنے کو کہا ہے، اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے مردوں کے حجاب کو عورت کے حجاب سے پہلے ذکر کیا ہے۔ چنانچہ سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 30 میں بیان کیا گیا ہے، قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ إِلَى آخِرِهِ۔ آپ مومنوں کو حکم دیجئے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے بہت پاکیزگی کی بات ہے، اور اللہ تعالیٰ اس سے خوب واقف ہے جو کام تم کرتے ہو۔ اس آیت کی روشنی میں جب کسی مرد کی کسی غیر محرم عورت پر نگاہ پڑے تو اسے اپنی نگاہ جھکا لینی چاہیے۔ اس سے اگلی آیت میں ہے کہ ایمان والی عورتوں سے کہہ دو کہ اپنی نظریں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی آرائش کی نمائش نہ کریں سوائے اس کے جو خود بخود ظاہر ہو، اور اپنے سینوں پر اوڑھنیاں ڈال لیں، اور اپنی آرائش کی نمائش نہ کریں مگر اپنے شوہروں پر یا اپنے باپوں پر یا اپنے شوہروں کے باپ پر یا اپنی بیٹوں پر یا اپنے شوہر کی بیٹیوں پر، اپنے بھائیوں پر یا بھتیجوں پر یا اپنے بھانجوں پر یا مسلمان عورتوں پر یا اپنی ہاتھ کی کنیزوں پر یا عورتوں سے رغبت نہ رکھنے والے غلاموں پر، ان لڑکوں پر جو عورتوں کی پوشیدہ باتوں سے واقف نہیں ہیں۔ اسلام میں 6 شرائط اس سلسلے میں ہیں۔ پہلی یہ کہ مرد اپنے ناف سے لے کر گھٹنوں تک ڈھانپے رکھے، اور عورت کے لیے اس کا پورا جسم سوائے چہرہ اور ہاتھوں کے، اگر وہ ان کو بھی ڈھانپنا چاہتی ہے تو ان کو بھی ڈھانپ لے، لیکن اس کے لیے یہ لازمی نہیں کہ ان کو ڈھانپے، ان کے علاوہ تمام جسم کور ہونی چاہیے، صرف ہاتھ کلائیوں تک اور چہرہ دیکھے جا سکتے ہیں۔ صرف یہ شرط مردوں اور عورتوں کے لیے مختلف ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ جو کپڑے وہ پہنتی ہیں اتنے چست نہیں ہونی چاہیے کہ وہ اس کے جسم کی نمائش کرے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ وہ ایسے کپڑے نہ پہنے جن کے آر پار دیکھا جا سکتا ہو۔ چوتھا یہ کہ وہ شوخ کپڑے نہ پہنے جو کہ دوسری صنف کو اپنی طرف کھینچے۔ پانچویں شرط یہ ہے کہ ایسے کپڑے نہ پہنے جائیں جو کہ مخالف صنف کے لیے مخصوص ہو اور ان کے لیے مشابہت ہوں، جیسا کہ آپ مردوں کو بالی پہنتے دیکھتے ہیں۔ اگر آپ ایک بالی پہنتے ہیں تو یہ کچھ اور ظاہر کرتا ہے، اور اگر آپ دونوں کانوں میں پہنتے ہیں تو پھر یہ کچھ اور ظاہر کرتا ہے۔ یہ اسلام میں منع ہے۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ آپ کو ایسے کپڑے نہ پہننے چاہیے جو کہ اس بات کی غماز ہو کہ آپ دہریے ہیں یا کافر ہیں۔ آئیے اسلام پردے میں اور مخالف جنسوں کے درمیان فاصلہ میں یقین کیوں رکھتا ہے؟ دیکھیے، ایک وہ سوسائٹی جو کہ پردہ کی حامی ہے اور وہ جو کہ پردہ کے خلاف ہے۔ امریکہ وہ ملک ہے جہاں سب سے زیادہ جرائم ہوتے ہیں۔
FBI کی 1990 کی رپورٹ کے مطابق 10,255 خواتین کے ساتھ زنا کیا گیا۔ یہ صرف وہ کیس ہے جن کی رپورٹ درج کرائی گئی ہے، اور رپورٹ کہتی ہے کہ یہ کل جرائم کا صرف 16% ہے۔ اگر آپ صحیح فگر چاہتے ہیں تو 10,255 کو 6.25 کے ساتھ ضرب دیں تو یہ بتاتی ہے کہ صرف 1990 میں 64 لاکھ تقریباً 6,40,000 عورتوں کے ساتھ زنا کیا گیا۔ صرف 1990 میں 6,40,000 عورتوں کے ساتھ زنا کیا گیا ہے۔ اگر آپ اس کو 360 دنوں پر تقسیم کر دیں گے تو یہ 1756 کا ہندسہ بنتا ہے، یعنی ہر روز اتنی خواتین کے ساتھ زنا امریکہ میں کیا گیا 1990 میں۔ اور رپورٹ کے مطابق 1991 میں 1900 خواتین کے ساتھ زنا کیا گیا ہر دن۔ امریکہ اور دلیر ہو گئے، اور 1993 کی رپورٹ جو کہ خزاں میں شائع ہوئی، ہر 1 منٹ 3 سیکنڈ میں ایک زنا کا کیس ہوتا ہے۔ آپ جانتے ہیں یہ کیوں ہو رہا ہے؟ امریکہ نے عورتوں کو زیادہ حقوق دیے ہیں اور زیادہ عورتیں ہو رہی ہیں، اور ان 16% کیسوں میں 10% کو سزا دی گئی ہے، یعنی صرف 1.6 کو حراست میں لیا گیا ہے، جن میں سے آدمیوں کو مقدمہ کے درمیان بری کر دیا گیا ہے، اور صرف 0.8% کیس بچے جن پر مقدمہ بنا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ایک آدمی 125 خواتین کے ساتھ زنا کرتا ہے تو آپ اسے صرف ایک بار حراست میں لیں گے۔ زنا کی سزا عمر قید کی ہے امریکی قانون کے تحت، لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ صرف پہلی بار ہوا ہے، اس نے زنا کیا اور پکڑا گیا ہے، اس کو ایک چانس دیتے ہوئے 1 سال سے کم مدت کی سزا دینی چاہیے۔ اللہ اکبر۔ حتیٰ کہ انڈیا میں نیشنل کرائم بیورو کی رپورٹ کے مطابق، جو کہ 1 دسمبر 1992 کو اخبار میں شائع ہوئی تھی، ہر 54 منٹ کے بعد زنا کا ایک کیس درج ہوتا ہے، یا ہر 26 منٹ کے بعد چھیڑچھاڑی کا کیس، اور ہر ایک گھنٹے 43 منٹ بعد جہیز کی وجہ سے قتل ہوتا ہے۔ اگر آپ اس ملک کے تمام اعداد و شمار کو جمع کریں تو ہر 2 منٹ کے بعد ایک زنا کا کیس ملتا ہے۔ اگر آپ عورت کو حجاب پہننے کا موقع دیں گے اور حجاب پہننے کو کہیں گے تو امریکہ میں تو کیا یہ بڑھے گا یا کم ہوگا؟ یقینی بات ہے اور ضروری سی بات ہے کہ یہ کم ہوگا۔ اسی لیے ہم تمام دھرم کے لوگوں سے گزارش کرتے ہیں کہ عورتوں کو پردے میں رکھے اور پردے کا اہتمام کریں۔